حیثیت ہے، اتنا ہی شان ہے، پیٹھ کے پیچھے لگائے جاتے ہیں، وہ بتاتا جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ پہلی تاریخوں میں پڑھ کر دیکھا جائے تو گورنر پڑھتے تھے، آج کا بادشاہ بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں آتا، اعوذ باللہ ہی نہیں پڑھنا آتا، کوئی شریف بھی نہیں پڑھنا آتا، وہی ہمارے حاکم ہے، وہی ہمارے رحمت بن چکے ہیں۔ یہ قیامت ہے، ہم اندھیرے میں پڑ چکے ہیں، کب سلطی کا شکار ہو چکے ہیں۔ پہلی طریقوں میں پہلے واقعات کو دیکھا جائے، حضرت عمر بن خطاب سرکار کی دربار میں ایک زمان آیا، عرض کرنے لگا حضور مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے تعلیم حاصل کلام الہی کی ہے، دین اسلام کو سمجھا ہے؟ ہرگز نہیں سمجھا، ابھی تک قرآن کو میں نے مکمل طور پر نہیں سیکھا۔ آپ نے فرمایا تیری سیٹ پکی ہو گئی، تم جاؤ قرآن کو سیکھ کر کے آؤ، تعلیم کو حاصل کر کے آؤ، جب تمہاری تربیت مکمل ہو جائے، تمہیں قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہی مل جائے، پھر لوٹ آنا، تمہیں گورنر بنا دیا جائے۔ عرصہ 3 سال گزر گئے، آپ نے قاصد بھیجا، فرمایا آیا نہیں، تیری سیٹ امیر، تیری امانت بڑی ہے۔ حضور جب سے میں نے تعلیم خدا کی ہے، تعلیم مصطفیٰ کو حاصل کیا ہے، کلام الہی کو پڑھا ہے، دین اسلام کے اصول کو لیا ہے، جب سے میں نے دین کی تعلیم کو پایا ہے، میری خواہش، میری منشا، میری مراد، میری حوث، میرا حرص سب ختم ہو چکا ہے۔ میرا جی چاہتا ہی نہیں ہے، میری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ دنیا کا امیر بن جاؤں، دنیا کا حریص بن جاؤں، میری سب منشا ختم ہو چکی ہے۔ امام حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب سرکار نے فرمایا اس لیے تو ہم رات کے اندھیروں میں گلیوں کا چکر لگایا کرتے ہیں، اندھیروں میں گھوما کرتے ہیں، کوئی ہماری حکومت میں رہ کر بھوکا نہ مر جائے، کوئی ہماری حکومت میں رہ کر پیاسا نہ رہ جائے، کوئی ہماری حکومت میں رہ کر تڑپ کر مر نہ جائے۔ وہ فرات کی دریاؤں کے کناروں پر بھی چکر لگایا کرتے تھے۔ اگر عمر بن خطاب کے دعوے کے اندر اگر کوئی کتا بھی مر گیا، پرندہ بھی مر گیا، کوئی درندہ بھی مر گیا، تو قیامت کی صبح عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا جو یہ جذبہ رکھنے والے تھے، جو یہ ایمان رکھنے والے تھے، وہ پھر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت بھی کرتے تھے، کفر ٹہل جایا کرتا تھا، انہی کے نام سے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا۔ آج تو شیطان انہی کے ساتھ بیٹھتا ہے، انہی کی قربت میں رہتا ہے۔ یہ غیروں کے یار ہیں، اپنوں کے بگار ہیں، اپنوں کے لیے مخالفتیں پیدا کرتے ہیں، جو غیروں ہیں انہی کی جھولیوں میں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتیاں کیوں ہو رہی ہے؟ جو ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے، ہماری ایمان کی حرارت موجود نہیں ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، سراسر ہمارا قصور ہے۔ ہم نے دین اسلام کے ساتھ مطابقت کو پیدا نہیں کیا، ہم نے دین کی فوقیت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات کوشش کی ہے۔ بچہ پڑھ جائے، پروفیسر لگ جائے گا، انجینئر لگ جائے گا، یار وہ جتنا بڑا بن جائے مگر ایمان سے تو اعلیٰ نہیں بن سکتا، دین تعلیم کو حاصل کرنے والا سے افضل تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنا قرب قیامت ہے۔ اگر دیکھا جائے سکوٹی پر جتنا ملک پاکستان کا پیسہ لگتا ہے اور ملک پاکستان کا مال لگتا ہے، اور سب سے بدترین سکوٹی پاکستان کے اندر ہے، جاؤ ہمارا مال اور جان لگ رہا ہے، بدترین نظام بنایا جا رہا ہے، سکوٹی کا پیسہ اس سکوٹی پر لگتا ہے، ان اداروں پر لگتا ہے، مگر پھر بھی ہمارا مال تحفظ میں نہیں ہے، ہماری جان تحفظ میں نہیں ہے، ہماری ایمان تحفظ میں نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جج